Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى مكية إلا قل لا أسألكم الآيات الأربع 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم عین سین قاف. اللہ اعلم بمرادہ به. اس طرح پڑھیں گے حامیم آہستہ سے. حامیم حامیم کتنا کھینچا جاتا ہے؟ ہاں کھینچو برابر جتنا کھینچا جائے. حامیم عین سین قاف. اللہ اعلم بمرادہ به كذلك أي مثل ذلك الأحياء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الأحياء العزيز في ملكه الحكيم في صنعه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد بالتاء والياء السماوات يتفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد من فوقهن أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمته تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم به. والذين اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم وما أنت عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ. اس صورت کا نام سورہ شورا ہے. الف لام کے ساتھ الشورا بھی بولا جاتا ہے اور سورہ شورا بغیر الف لام کے بھی بولا جاتا ہے. اس کا نام سورہ حامیم بھی ہے. سورہ حامیم عین سین قاف بھی ہے اور سورہ حامیم سین قاف اس کا بھی یہ بھی اس کا نام ہے. مختلف اس کے نام ہیں. یہ مکی صورتوں کے اندر سے اور جیسے مکی صورتوں میں اصولی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اصولی باتوں کا تذکرہ ہے. توحید رسالت اور باس بعد الموت. توحید کے ضمن کے اندر ابطال شرک کا بھی مضمون ذکر کیا جائے گا. رسالت کے ضمن کے اندر رسالت کے بارے میں جو شبہ ہوتے تو اس کے جوابات دیے جائیں گے. اور باس بعد الموت کے ضمن میں جزا اور سزا کا بھی ذکر کیا جائے گا. دنیا کا فانی ہونا آخرت کا باقی ہونا یہ بھی ذکر کیا جائے گا. اسی پر سب مدار ہے کہ باس بعد الموت یہ حقیقت ہے, آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اور دنیا کی زندگی یہ عارضی. تو یہ مکی صورت ہے مگر اللہ تعالیٰ کا کلام قل لا اسألکم الآیۃ الاربع 4 آیتیں. قل لا اسألکم سے لے کر کے 4 آیتیں یہ کون سی ہیں؟ مدنی ہیں. بقیہ سب صورتیں بقیہ آیتیں مکی. کل آیتیں کتنی ہیں؟ 53 آیت 54 آیتیں. کتنے آیتیں ہیں؟ 54. بسم اللہ 53 53 کتنی آیتیں؟ 53 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے سے اپنی مراد کو زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. بعضوں نے کہا صورتوں کے نام وغیرہ ہے, باقی زیادہ راجیوں کو لی. سب سے پہلے مضمون جو ذکر کیا گیا وہ توحید کا مضمون ذکر کیا گیا ہے. کذالک مثل ذالک الاحیاء یوحی الیک. اسی طرح یعنی اس احیاء کی طرح, اس وحی کرنے کی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اس صورت کے وحی کرنے کی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور پہلے والے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی اور وحی کی جاتی ہے, مگر تعبیر اس کو کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ یوحی کے ذریعے سے. ایک گزشتہ زمانے میں واقعہ پیش آیا ہے, اس کی حال میں اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو کون سے سیکے سے بیان کیا جاتا ہے؟ مضارع کے سیکے کے ساتھ, حال کے سیکے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو گزشتہ کا واقعہ, مگر اس کو فی الحال واقعہ پیش آیا اس طرح بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو کون سا جگہ استعمال کیا جاتا ہے؟ مضارع. اس لیے مضارع. اس لیے صاحب کتاب نے اوحا کا معنی نکال دے کہ یوحی یا کس کے معنی میں ہے؟ اوحا کے معنی میں ہے, اوحا وحی کی. اسی طرح اس احیاء کے معنی, اس وحی کرنے کے معنی. کس وحی کرنے کے معنی؟ یہ صورت کے وحی کرنے کے معنی. اس صورت کے وحی کرنے کے معنی
یوحی الیک آپ کی طرف وحی کی ہے. کس نے وحی کی ہے؟ اللہ. فائل پیچھے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے ہے. اور وحی کی ہے ان انبیاء، حالانکہ پہلے وحی کی ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے اوحا کا معنی نکالا کہ وحی کس کے معنی کے اندر ہے؟ اوحا. آپ کی طرف تو فی الحال وحی کی جا رہی ہے، مراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلے والے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. اور وحی کی کہ ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. وحی کی کس نے وحی کی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یا اللہ یہ ایحا کا فائل ہے. ایحا کا کیا ہے؟ فائل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے یہ حامیم عین سین قاف سے لے کر کے شروع کی جو آیتیں ہیں یہ تمام انبیاء کی طرف کیا کی گئی ہے؟ وحی کی گئی ہے. جس میں کون سی دعوت دی گئی ہے؟ توحید کی دعوت دی گئی ہے. اسی طرح رسالت کا مضمون اور باس بادل، یہ تین اہم چیزیں ہیں. اور یہ اصولی چیز ہے. تمام انبیاء اس میں متفق ہے کہ تمام انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جاوے، رسولوں کو مانا جاوے، رسولوں کا اتباع کیا جاوے، اور باس بعد الموت کا یقین کیا جاوے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. العزیز، اللہ کی صفت. العزیز جو بڑے زبردست ہے اپنے ملک کے اندر، اپنی ملکیت کے اندر، اور حکیم ہے اپنی کاریگری کے اندر. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے، ملک کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے، اور مملوک ہونے کے اعتبار سے، غلام ہونے کے اعتبار سے، عبید ہونے کے اعتبار سے، تمام چیزیں کس کی ملکیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ عَلَىٰ خَلْقِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ برتر ہے اپنے مخلوق کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ برتر ہے، بڑے ہیں اپنے مخلوق پر. کہ مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ تمام مخلوقات پر برتر ہیں، ان کا کوئی مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل نرالی ہے، وہ ذات بالکل الگ ہے، ان کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنے مخلوق کے اوپر کیا ہے؟ برتر ہے، الگ شان رکھتے ہیں تمام مخلوقات کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر یا کلام اللہ میں کئی پاؤ ہاتھ کا ذکر آیا ہے. ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، پاؤ ہے. باقی کیسے ہم اس کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے حساب سے ہاتھ ہے، اللہ کے حساب سے پاؤ ہے. ہم اس کی حقیقت کو جان سکتے نہیں. العزیز بمعنی کبیر، جو بہت ہی بڑے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جب تمام انبیاء کی اس بات کا وحی کی گئی اور آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، کیا وحی کی جا رہی ہے کہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ ایک اللہ ہی کی کرنی چاہیے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنی نہیں چاہیے. سب کو یہ بات مان لینی چاہیے، مگر کوئی نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرشتے بہت سارے جو صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں. اور اتنے سارے فرشتے ہیں کہ اگر آسمان اس کے بوجھ کی وجہ سے گر جاوے تو گرنے کے لائق ہے کہ گر جاوے، وہ ٹوٹ جانا چاہیے، کریک ہو جانا چاہیے. اتنا سارا وزن فرشتوں کا اس کے اوپر کیا ہے؟ رکھا گیا ہے. چاہے فرشتے ایسی مخلوقات ہیں کہ جو جوہر لطیف سے بنائی گئی ہے، عجیب چیز سے، لطیف چیز سے بنائی گئی ہے، مگر اس کا کوئی نہ کوئی شکل ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں. اور اس کے شکل کی وجہ سے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آسمان کے اندر 4 انگل کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کر رہا. تو اگر تم عبادت نہیں کرو گے، سجدہ نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرشتے اتنے ساری مخلوقات ہیں جو معمولی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہی ہے. تکادو، یکادو کیسے پڑھیں گے؟ تا کے ساتھ پڑھیں گے اور یا کے ساتھ. تکادو اور یکادو. السماوات یتفطرن، قریب ایک آسمان پھٹ جاوے، من فوقہن، ان کے اوپر سے. قریب ایک آسمان پھٹ جاوے ان کے اوپر سے. کن کے اوپر سے؟ آسمان کے اوپر سے، آسمانوں کے اوپر سے. کل آسمان کتنے ہیں؟ 7. ایک آسمان، دوسرا آسمان تھی. تو سب سے پہلے کون سا آسمان ٹوٹے؟ 7واں. 7واں ٹوٹے جو کس پر گرے گا؟ چھٹے پر. تو چھٹا بھی ٹوٹ جائے گا. چھٹا یہ سے دونوں گرے، اب کس پر گریں گے؟ 5ویں پر. یہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح اوپر سے ٹوٹنا ہوگا کہ یہ اوپر سے جو ٹوٹنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا بھی نیچے سے ٹوٹا تو تھوڑا سا رہ جائے گا، ہو سکتا ہے. باقی اوپر سے ٹوٹنا شروع ہوا تو کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے، سب چیزیں کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے گی. تو قریب ایک آسمان کیا ہو جاوے؟ پھٹ جاوے. اور کیسے پھٹے؟ اوپر سے کریک ہو جائے. زمین اوپر سے کریک ہو گئی تو اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ نیچے تک جائے گا. تو آسمان اوپر سے پھٹا تو اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ نیچے تک. تو آسمانوں پر سب آسمان گرے اور سب پھٹ جاوے. یا مراد کیا ہے زمین کے اوپر کہ آسمان کہاں پر گرے؟
ان کے اوپر گرے، یعنی کس کے پر گرے؟ زمین پر گرے، اور زمین میں کیا ہو جاوے؟ ٹوٹ پھوٹ جاوے۔ یا مراد اس سے کیا ہے؟ اس پر گرے یعنی کن کے پر گرے؟ انسانوں پر گرے، مسلمان کفار جو بھی بستے ہو دنیا کے اندر انسانوں پر گرے، اور یہ سب کے سب کیا ہو جاوے؟ ختم ہو جاوے۔ قریب ایک آسمان پھٹ جاوے، یتفطرن پھٹ جاوے، یہ کیسے پڑھیں گے یتفطرن؟ یا تو نون کے ساتھ پڑھیے، ینفطرن، کیسے پڑھیے؟ نون کے ساتھ پڑھیے، یعنی کیا پڑھیں گے؟ ینفطرن۔ یا پھر کیسے قرات کیجئے؟ تا اور تشدید کے ساتھ، یتفطرن، یہ تا یعنی یا کے بعد تا، یا کے بعد پہلی قرات تھی یا کے بعد نون، ینفطرن۔ اور دوسری قرات ہے وفی قرات، ایک قرات میں تا کے ساتھ یت، یا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تا، اور تا اور تشدید یعنی تا پر کیا پڑھیں گے؟ تشدید، یتفطرن۔ تکادو ینفطرن، تکادو ینفطرن، اور یکادو کے ساتھ دونوں پڑھیں گے، یکادو ینفطرن اور یکادو یتفطرن۔ تو کل قراتیں کتنی ہیں؟ 3 قرات، 4 نہیں بنے گی بلکہ کتنی قراتیں؟ 3 بنے گی۔ کتنی قراتیں؟ 3۔ تکادو ینفطرن بس ایک قرات، اور یکادو ینفطرن اور یکادو یتفطرن، من فوقہن ان کے اوپر سے، یعنی پھٹ جاوے ہر ایک اس کے اوپر جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی پھٹ جاوے ہر ایک، کون؟ ہر ایک آسمان، ہر ایک آسمان اس کے اوپر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ ساتواں کس سے ملا ہوا ہے؟ چھٹے سے، تو ساتواں ٹوٹے کس پر گرے؟ چھٹے پر، تو چھٹا پھر کس سے ملا ہوا ہے؟ 5ویں سے، اس پر گرے، پھر 5واں کس سے ملا ہوا ہے؟ اس طرح اوپر سے سب نیچے تک کیا آ جاوے؟ ٹوٹتا ہوا چلا آوے۔ جیسے کہ بعض چیزیں کھڑی کرتے اور ایک اوپر سے گر آئی تو سب نیچے تک کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ بچے کرتے ہیں لائن سے چیزیں کھڑی کرتے ہیں، اور پہلی والے کو گر آیا تو لائن سے سب چیزیں کیا ہو جائے؟ گر جاتی ہے۔ تو اوپر والا ٹوٹا نیچے پر آیا، وہ ٹوٹا نیچے آیا، وہ نیچے، تو سب کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے سب کے سب۔ والملائکۃ، تو قریب ایک آسمان کیا ہو جاوے؟ پھٹ جاوے۔ فرشتے اتنے سارے وہاں پر رہتے کہ آسمان کیا ہو جاوے؟ کریک ہو جاوے، پھٹ جاوے۔ والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے تحمید کے ساتھ، اپنے رب کے تحمید کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتے تسبیح بیان سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جیسے کہ سورہ بخاری شریف کے آخری حدیث جو بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ابھی دونوں لفظ ہیں، حمدہ کا لفظ بھی اور سبحان کا بھی لفظ ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح و تحمید دونوں بیان کرتے ہیں۔ تسبیح یعنی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک، اور تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرنا؟ حمد بیان کرنا، صفات عالیہ کو، اچھی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور نقائص سے اللہ تعالیٰ کو کیا کر دینا؟ پاک کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، اور جتنی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ملابسین بالحمد، ای ملابسین تسبیح کو ملانے والے ہیں حمد کی، ملابس ملانے والے ہیں حمد کے لیے، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ کیا ملاتے ہیں؟ حمد بھی، یعنی یوں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یوں کہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی تو کیا بیان کرتے ہیں؟ تسبیح و تقدیس اور تحمید بیان کرتے ہیں ملائکہ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہے، یعنی مومنین، جیسے سورہ حمیم سجدہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا تھا، جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں اور ان کے ارد گرد جو کروبی جن کو کہا جاتا ہے، یہ مومنین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی لمن فی الارض سے مراد کیا ہے؟ مومنین۔ کس لیے دعا کرتے ہیں؟ مومنین۔ یا دعا کرتے ہیں سب کے لیے، مومنین کے لیے بھی کرتے ہیں اور کفاروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور کفاروں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو کیا دے دیجئے؟ ہدایت دے دیجئے۔ یا مراد کیا ہے کہ خالی کفار نہیں بلکہ تمام انسان، تمام جنات، تمام پرین، تمام چرید، سب کے لیے دعا، لمن فی الارض، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں استغفار کی، کفاروں کے لیے ہدایت کی، اور دوسری چیزوں کے لیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جاوے، آسمان گر نہ جاوے، زمین ٹوٹ پھوٹ نہ جاوے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، جسم کو نقصان پہنچ جاوے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آوے۔ اسی لیے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمام اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ ہے انسانوں کے لیے، مکلفین کے لیے خیر خواہ ہے تو کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور اگر سب سے زیادہ کوئی بدخواہ ہے تو کون؟ ابلیس ہے، شیاطین ہے، سب سے زیادہ یہ بدخواہ ہے۔ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہے، مراد اس سے کون ہے؟ مومنین۔ یہ اس لیے کہا کہ مومنین کہ سورہ حمیم سجدہ کے اندر یہ ذکر آیا، اس لیے صاحب کتاب نے تفسیر کس کے ذریعے سے کی؟ مومن۔ باقی میں نے اور بھی تفسیر بیان کر دی۔
اللہ سن لو اچھی طرح کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں اپنے اولیاء جو ان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور رحیم بہم اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اپنے اولیاء کے اوپر کیا کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں تو عبادت کس کی کرنی چاہیے ایک اللہ اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے اور اگر تم نہیں کرو گی عبادت تسبیح بیان نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرشتے اتنے سارے جو اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں تسبیح اور یہ ایسے فرشتے ہیں کہ تم چاہے اس کی پاکی بیان کرو کہ نہ کرو مگر تمہارے لوگ کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے مگر کفار کیا کرتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ من دون سے مراد کیا اصنام اتخذوا کا مفعول اول اصنام اور اولیاء مفعول ثانی اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ مراد اصنام اور جن لوگوں نے اصنام کو اولیاء بنا دیا اصنام کو کیا سمجھا کہ ہمارے دوست بن جائیں گے یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر دیا شریک کر دیا کس کے لیے عبادت کرنے کے لیے نہیں کس کے لیے عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے سفارش کرنے کے لیے کہ یہ اولیاء یہ اصنام ہماری کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بنا دیا ولی بنا دیا دوست بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہے تعلق ان کا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ بھی کیا کر دیا رابطہ کر دیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جنہوں نے بتوں کو اولیاء بنا دیا اللہ حفیظ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو شمار کر رہے حفیظ بمانا محسن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبان ہے اللہ تعالیٰ ان کو شمار کر رہے ہیں لیجازیہم تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ بدلا دے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ کو کیا بنا دیا اولیاء بنا دیا دوست بنا دیا کہ ان کے بغیر کام نہیں چلے گا جیسے کتنے مشرکین تو ہے ہی ایسا کرنے والے اور کتنے مسلمان ہوں کہ ہمیں قبروں کے بغیر نہیں چلے گا ہمیں اولیاء کے بغیر نہیں چلے گا ہمیں عاملین کے بغیر نہیں چلے گا ہمیں فلاں چیزوں کے بغیر نہیں چلے گا ہر ایک شریک کر دیتا ہے انہوں نے بھی غیر اللہ کو کیا بنا دیا دوست بنا دیا سن لے سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبان ہے اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو شمار کر رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبان ہے لیجازیہم تاکہ ان کو کیا دے بدلا دے غلط کام کریں گے جو ولی نہیں تھا ولی بننے کے لائق نہیں تھا اس کو کیا بنا دیا ولی بنا دیا تو اس پر ان کو کیا ملے گی سزا ملے گی وما انت علیہ بوکیل اور آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں اور آپ ان کے اوپر کوئی کیا آپ کا کام یہ ہو کہ ان کو مطلوب تک پہنچا دو مقصود تک پہنچا دو ان کو مسلمان بنا دو ہدایت یافتہ بنا دو یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام تو صرف کیا کرنا ہے پیغام کو پہنچانا ہے اور آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ ان سے مطلوب کو حاصل کر لے کیا مطلوب ہدایت پر آ جانا مطلب کیا ہے ہدایت کے اوپر آ جانا کہ ان سے مطلوب کو حاصل کر لے آپ کے ذمے صرف نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا بس آپ کا کام تو یہ ہے تبلیغ کر لیجئے پیغام پہنچا دیجئے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو غیر اللہ کو شریک نہ کرو پیغام پہنچا دو سمجھاتے رہو مانے ٹھیک ہے نہ مانے نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا انہیں کو بھگتنا پڑے گا وَكَذَلِكَ مِثْلُ ذَلِكَ الْأَحْيَاءِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ تُخَوِّفُ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرَ النَّاسِ وَتُنذِرَ النَّاسَ يوم الجمع أي يوم القيامة تجمع فيه الخلق لا ريب شك فيه فريق منهم لا ريب شك فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير النار ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحدة وهو الإسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب أم اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال وهمزة الإنكار أي ليس المتخذون أولياء فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تو آپ کی طرف وحی کی گئی اور تمام پہلے والے انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے جیسے وحی آپ کی طرف کی گئی دوسری کی اس صورت کی اور دوسری صورتوں کی اور اس پیغام کی کہ توحید اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف اس قرآن شریف کی وحی کی گئی تاکہ آپ ام القریٰ مکہ والوں کو اور مکہ گردا گرد والوں کو ڈرا
اول پہلے میں کس کو ڈراوے؟ ام القریٰ والوں کو ڈراوے، مکہ والوں کو، اور ثانیاً دوسروں کو ڈراوے۔ آپ کی بعثت عامہ ہے، مکہ والوں کی طرف آپ کی بعثت ابتداءً ہے اور شروعات کے اعتبار سے ہے، اور دوسرے ان صحابہ کے واسطے سے دوسری لوگ بھی سب آپ کی کیا ہے؟ امت ہے۔ مگر آپ کی بعثت خالی مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ بعثت سب کے لیے ہے کہ اولاً کس کو ڈراوے؟ مکہ والوں کو، اور ثانیاً سب کو ڈراوے۔ یا آپ ڈائریکٹ ان کو ڈراوے اور صحابہ پھر کس کو ڈرائیں گے؟ پیچھے والوں کو، اور صحابہ نے باقاعدہ کام کر کے سب کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح اسی وحی کرنے کے مانند ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن عربی، قرآن کی وحی کی جو عربی زبان کے اندر، آپ کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی کے اندر، اور مکہ والوں کی زبان بھی کون سی؟ عربی زبان۔ اور اسی طرح اسی وحی کے مانند ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی، عربی قرآن کی وحی کی ہم نے عربی زبان کے اندر، تاکہ آپ لتنذر لتخوف، تاکہ ڈراوے آپ القریٰ، تاکہ ڈرا کہ آپ القریٰ اور اس کی اردا گرد والوں کو۔ القریٰ سے کیا مراد ہے؟ اہل مکہ۔ اس کو القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تمام زمین کا بنیاد ہے۔ پوری زمین کو کہاں سے پھیلایا گیا؟ جہاں بیت اللہ بھی بنا ہوا ہے وہاں سے پوری زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ یا تمام جگہوں میں اشرف جگہ ہے جو جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اشرف ہونے کی وجہ سے یا پوری زمینوں کو پھیلانے کی وجہ سے اس کو کیا؟ القریٰ کہا جاتا ہے مکہ کو۔ اسی لیے تمام زمین القریٰ اور تمام زمینوں کی اصلہ، تو تمام انبیاء میں جو اصل ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کس سے ملی ہے؟ آپ ہی کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو تمام انبیاء کے جو جڑ اصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہاں بھیجا گیا؟ القریٰ کے اندر بھیجا گیا، اس بستی کے اندر بھیجا گیا جو القریٰ۔ آپ بھی سب سے بڑے نبی تو جگہ بھی بڑی، لہذا آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ مکہ کے اندر۔ اور اسی لیے آپ کو جو امی کہا جاتا ہے، ایک یہ قول یہ بھی ذکر کیا کہ امی اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ القریٰ کے رہنے والے تھے، جیسے کہ مجادر کا رہنے والے کو مجادری کہا جاتا ہے، اسی طرح اور گاؤں کے اعتبار سے، تو اسی طرح القریٰ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی۔ ٹھیک، آپ امی تھے مگر کب تھے امی؟ شروع کے اندر، مگر آپ تو سید الانبیاء بن گئے اور اتنا سارا علم دیا گیا کہ اولین آخری میں اتنا علم کسی کو نہیں دیا گیا، تو امی کا لفظ تھا آپ کے لیے، وہ شروع کے اندر تھا یہ، اور یہ آپ کے لیے اس وقت کیا تھی؟ یہ آپ کے لیے ایک معجزہ تھا کہ ایسے شخص کہ جس نے کچھ سیکھا نہیں ہے اتنا سارا علم کیسے انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ سب علم کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ اور امی کہنے کی وجہ یہ بھی کہ القریٰ کے رہنے والے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے۔ باقی بعد میں آپ امی رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ باقی کچھ اپنے ہاتھ سے نہ لکھنا یہ کوئی دلیل یہ نہیں ہے کہ امی تھی اس لیے آپ نہیں لکھتے تھے، نہیں، آپ لکھ سکتے تھے اگر نہ لکھتے ہو۔ کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے کہاں لکھتے ہیں؟ لکھوا دے کسی کے پاس۔ ہمارے حضرت مفتی محمد الحسن صاحب تھے، جتنے بھی فتوے تیار ہوئے سب کے سب وہ کسی سے لکھواتے تھے، حالانکہ حضرت لکھنے پر قادر تھے، مگر پوری زندگی لکھوائے حضرت نے۔ تو ایسا تھوڑا ضرور کہ آدمی لکھے نہیں تو لکھنے پر قادر بھی نہ ہو۔ لتنذر تاکہ ڈراوے القریٰ بستی، ڈراوے کس سے؟ ڈراوے عذاب سے۔ لتنذر تاکہ آپ ڈراوے کس سے؟ ڈراوے عذاب سے ڈراوے القریٰ مکہ والوں کو، اور جو اس کی اردا گرد ہے مکہ والے اور تمام لوگ۔ اردا گرد کیا؟ پوری تمام لوگ مراد ہے۔ تو آپ کی بعثت عامہ ہے۔ وتنذر الناس، اور ڈراوے لوگوں کو یوم الجمع، ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن شریف کی تاکہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ القریٰ اور اس کا اطراف والوں کو کیا کریں؟ آپ ڈراوے۔ وتنذر، اور آپ ڈراوے، وہاں پر محذوف کیا تھا؟ مفعول ثانی عذاب، اور یہاں پر مفعول اول، اور آپ ڈراوے لوگوں کو یوم الجمع، قیامت کے دن سے ڈراوے۔ آپ کی بعثت عامہ ہے تاکہ لوگوں کو آپ کیا کرے؟ ڈراوے، اور کس کی طرف متوجہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، ایک اللہ کی بندگی کرے۔ مگر پھر بھی نہ مانے تو آپ ان کو کس سے ڈراوے؟ قیامت کے دن سے ڈراوے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر یا تو اپنے اعمال کو صحیح کر دو، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے متوجہ ہو جاؤ، کس کی طرف؟ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کو درست کر دو، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اگر قرآن کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو ٹھیک ہے، تمہارا کام بن جائے گا۔ اور اگر قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کے پیچھے نہیں چلے تم، تو پھر کچھ دن کا سامنا کرنا ہے، قیامت کے دن کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں پر کیا دیکھنا پڑے گا؟ عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس دین کے آنے سے پہلے قرآن کا اتباع کر لو اور قرآن کے نقش قدم کے پر تم چل دو۔ اور آپ لوگوں کو ڈراوے یوم الجمع، جمع کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے کہ جس میں مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ لا ریب فیہ، ای شک فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ دن آ کر کے رہے گا۔
اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ دن آ جائے گا تو ان میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ماننے والے جنہیں اللہ کا مانا ہے، قرآن کا اتباع کیا ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، نبی کی باتوں کا اتباع کیا، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور ایک جماعت کہاں جائے گی؟ جہنم. فریقن فی الجنت فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت. فریق مبتدا اور فی الجنت خبر. اب فریق مبتدا نکرہ ہے تو اس کو منہم نکال لیا، اس کی صفت نکال دی تاکہ موصوف صفت مل کر کیا اندر پیدا ہو جاوے؟ تعریف پیدا ہو جاوے. ایک فریق ان میں سے جنت کے اندر اور ایک فریق جہنم کے اندر. یا بھی اسی طرح وہ فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت کس کے اندر؟ جہنم کے اندر. بلو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ ان کو بنا دیتے ایک امت اللہ دین واحد، ایک دین کے اوپر. اور وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی، ہر ایک کی طبیعت الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کے کام کا سلیقہ الگ. پرندوں کو بنایا، پرندوں کا کام الگ ہے. جانوروں کو بنایا، ان کا کام الگ ہے. وہ جس کام کے لیے پیدا کیے گا اپنا کام کرتے رہتے ہیں. انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کے اندر دونوں طاقتیں رکھ دی، اچھا کرنے کی طاقت بھی رکھ دی اور برا کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر رکھ دی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے کہ سب کو کیا ہے؟ ایک تری پر بناتے، ایسا بناتے انسان کو کہ انسان کیا کر سکتا؟ اچھے اعمال ہی کر سکتا، برے اعمال نہ کر سکتا. جیسے پہاڑ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے پہاڑ وہی کام کرتا ہے، بھینس جس چیز کے لیے پیدا کی گئی بھینس وہی کام کرتی ہے. تو انسان وہی کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا. کہ کون سا کام کرتا؟ اسلام والا کام کرتا، اچھے کا. ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ ان کی طبیعت ایسی بنا دے. جیسے موبائل الگ الگ طرح کے بنائے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں موبائل میں کیا ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے. اب جیسی چیز اندر بھری جاتی ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، جو چیز اندر نہیں بھری جاتی ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. تو انسان کے اندر اس طرح اللہ نے بھرا کہ اچھا بھی کر سکے اور برا بھی کر سکے. بھینس میں ایسی چیزیں بھری کہ وہی کام کر سکتا ہے، بکیا وہ برا نہیں کر سکتا ہے، غلط کام نہیں کر سکتی بھینس. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ایسا انسان کو بنا دے کہ سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ایک مذہب کے ماننے والے ہو جاتے، سب مسلمان بن جاتے. ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو لجعلہم کو ایک امت بنا دیتے، یعنی ایک دن پر بنا دیتے. اور وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں یعنی اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں. اور ظالمین کافرین کہ ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے، کوئی مددگار ہے کہ ان سے عذاب کو ہٹاوے، ان سے عذاب کو ہٹاوے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دیتے ہیں، یعنی ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، مسلمان بن جاتا ہے. اور دوسرے کے بارے میں کیا لفظ آنا چاہیے تھا ایسے تھے کہ جس کو چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کہا داخل کر دے ہوئے غضب میں، مگر یہ لفظ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ ظالمین کے ذریعے سے. یہ سب جو ہے ایمان نہ لانے والے سب کیا ہے؟ ظالمین ہیں. ان کا کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی نصیر نہیں ہے. جب کوئی ولی اور نصیر ہے ہی نہیں تو کس میں داخل ہو گئے؟ غضب ہی میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے یہ تو بدتری کا اولا غضب میں داخل ہو گئے، اس کا ذکر کیا گیا نہیں. اور ظالمین کافرین ان کے لیے کوئی نہ ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے کہ ان سے عذاب کو ہٹائے. ام اتخذوا، یہ ہم کس کے معنی میں ہے؟ بل کے معنی میں ہے، جو کس کے لیے آتا ہے؟ انتقال کے لیے آتا ہے. کہ ان کا نہ حامی اور ظالمین کہ ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، بلکہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا دیے؟ بلکہ کیا انہوں نے حمزہ استفہام انکاری، حمزہ استفہام کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کیا بنا؟ دوست بنا دیے. یہ ان کے کام آئیں گے؟ ان کے دوست بن سکتے ہیں؟ کیا دوست بن سکتے ہیں؟ یہ ان کے کام آنے والے نہیں ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے کیا بنیں گے؟ یہ شفاء بنیں گے، ہمارے کام آئیں گے، مگر یہ کچھ شفاء فوا بننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بتوں کو اولیاء بنا دیا. یہ ام کون سا ہے؟ منقطعہ ہے، جو بل کے معنی میں جو انتقال کے لیے آتا ہے اور ہم سے انکار کے لیے، یعنی المتخذون اولیاء، المتخذون جن کو دوست بنایا گیا ہے وہ اولیاء نہیں ہے. المتخذون جن کو دوست بنایا گیا ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ دوست بننے کے لائق نہیں ہے. فاللہ پس اللہ تعالیٰ هو الولی، اللہ تعالیٰ ہی وہ دوست ہے. تعلق کس سے جوڑا جاوے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑا جاوے. پس اللہ تعالیٰ وہی ولی ہے، مسلمانوں کا مددگار ہے. اور فاللہ، یہ فا کس کے لیے؟ محض صرف عطف کے لیے. پس اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ اوروں کو دوست بنا دیا، حالانکہ دوست بننے کے لائق کون تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ تھے. ولی کس کو بنانا چاہیے تھا؟ اللہ. پس اللہ تعالیٰ ہی وہ ولی ہے، ناصر مسلمانوں کا. رفع محض عطف کے لیے ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں.
اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک ہے دوسرے کام اور بھی کر لیتے ہیں، مگر وہ مردوں کو زندہ کرنا ایسا کام ہے کہ صرف وہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أرجع فاتر السماوات والأرض مبدعهما جعل لكم من أنفسكم أزواجا حيث خلق حواء من ضلع آدم ومن الأنعام أزواجا ذكورا أو إناثا ذكورا وإناثا يذرؤكم بالمعجمة يخلقكم في الجعل المذكور أي يكثركم بسببه بالتواليد والزمير للأناسي والأنعام بالتغليب ليس كمثله شيء الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له وهو السميع لما يقال البصير بما يفعل له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو أول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو المشروع الموسى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد كبر عظما على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد الله يجتبي إليه إلى التوحيد من يشاء ويهدي إليه من ينيب يقبل على طاعته. تو ایک اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی جاوے، توحید کی دعوت دی گئی، اور اوروں کو اصنام کو دوست بنانا، ولی بنانا، وہ ولی بننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ ولی بننے کے لائق تو صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ہے، مددگار ہے، تمام لوگوں کا کام اللہ تعالیٰ ہی بنانے والے ہیں، مگر پھر بھی لوگ کیا کرتے؟ اختلاف کرتے ہیں، صحیح بات نہیں مانتے ہیں، تو آخر میں نتیجہ کس کے بعد لوٹنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ پورا صحیح فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آگے اللہ کی صفت ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی کنجیاں، زمینوں کی کنجیاں، آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، یہ سب چیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَخْتَلَفْتُمْ مَعَ الْكُفَّارِ، اور تم نے جو کچھ اختلاف کیا کفار کے ساتھ اس کے بارے میں، مِن شَيْءٍ، کچھ بھی، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، ہی کا مرجع کون ہے؟ ما اس میں موصول، اور مِن شَيْءٍ اسی ما کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ اور تم نے جو بھی اختلاف کیا کسی بھی چیز کے بارے میں، یعنی کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں، یا دین کے علاوہ کسی بھی معاملے کے، دنیا امور کے اندر، دین کے معاملے کے اندر کسی بار اختلاف کیا، فحکم اللہ، اس کا حکم لوٹایا جائے گا اللہ کا۔ نتیجہ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ جیسے کفاروں نے فیصلہ کیا، کفاروں نے بات دوسری مانی، مسلمانوں نے الگ بات مانی، اگر صحیح بات کو اس مسلمانوں کی بات صحیح کہ کفاروں کی بات صحیح، تو فیصلہ کہاں لوٹے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ صحیح دنیا میں فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کس کے ذریعے سے؟ دلائل کے ذریعے سے، حجتوں کے ذریعے سے۔ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کون سا فیصلہ ہوگا؟ عملی فیصلہ ہوگا کہ ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور نہ ماننے والے جہنم۔ بس کو حکم لوٹنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ذالکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ، ذالکم مبتدا، ذالکم کیا ہے؟ مبتدا، اور اس کی خبریں کتنی ہیں؟ دیکھو 11 اس کی خبر ہے۔ کتنی خبر ہے؟ یہ اللہ، ذالکم یہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ پہلی خبر، ربی دوسری، علیہ توکل دو تیسری، الیہ انیب چوتھی، فاطر السماوات جعل لکم، پھر لیس کمثلہ شیء هو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یہ سب اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ آپ کہہ دیجیے، ان تمام سے کہہ دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے ذالکم، یہ ہے اللہ، یہ ہے کیا چیز ہے؟ اللہ۔
یعنی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ربی جو میرا کیا ہے؟ اللہ ہے، اور جو میرا کیا ہے؟ رب ہے۔ علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں ڈرتا برتا نہیں ہوں، میں نے توکل کس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، وہ میرا محافظ ہے، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، میں تو ایک اسلامی پر چلنے والا ہوں، ایک ہی مذہب پر چلنے والا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ وہ اللہ وہ ہے جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی ان دونوں کو ایجاد دینے والا ہے، ان دونوں کو اثر نو بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدی مبدعوما اس طرح پیدا کرنا اس کا کوئی مادہ نہیں تھا اور بغیر مادے کے اس کو آسمان اور زمین کو پیدا کر دینا۔ جعل لکم اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ تمہارے لیے اپنے ذاتوں سے جوڑ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے تمہاری جن سے، تمہاری نوع سے، انسانوں کے اندر سے جوڑ بنایا، بیویاں بنائی، اس طور پر حوا کو پیدا کیا آدم اسلام کی پسلی سے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آدم اسلام سوئے ہوئے تھے اور سونے کے بعد وہ سوئے ہوئے تھے، تو اسی طرح ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا تھے؟ حوا، اور حوا کو حوا اسی لیے کہا جاتا ہے، حیون کے معنی کیا تھے؟ زندہ۔ حضرت آدم کیا تھے؟ زندہ تھے، اور زندہ سے ان کو پیدا کیا گیا، اس لیے حوا کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوا کہا جاتا ہے۔ باقی دوسری باتوں کی کتابوں میں بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت حوا کو بھی کس سے پیدا کیا گیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، ماں بقیہ مٹی کے ذریعے سے۔ خیر جو بھی بات ہو، باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم اسلام کو پیدا کیا ایسے بیوی جوڑ کو بھی پیدا کر دیا تاکہ اس سے کیا چلے؟ نسل چلے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور انعام کے اندر سے پیدا کرنے بعد حچی میں اور بھی باتیں لکھی ہے کہ پیدا کیا، اس کے بعد جب دیکھا بیدار ہو گئے تو دیکھا اپنی بیوی کھڑی ہے ساتھ میں، ہاتھ لگانا چاہا، کہا نہیں پہلے مہر ادا کرو، کہا کہ کیا مہر ادا کرے، تو کہنے بھی 7 نمبر کیا بھیجو؟ درود بھیجو۔ یہ بات بھی حاشیے کے اندر لکھی ہے، کہاں تک صحیح ہے نہ اللہ عالم۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور انعام کے اندر سے، چوپایوں کے اندر سے بھی کیا ہے؟ ازواج جوڑ بنائے، ذکوراً و اناثاً، جیسے انسانوں کے اندر مذکر مؤنث تاکہ نسل چلے، تو ایسے جانوروں کے اندر بھی، بھینسوں کے اندر، گایوں کے اندر، تمام جانوروں کے اندر بھی کیا بنائے؟ مذکر اور مؤنث۔ یذرؤکم، یذرؤکم ذا کو کیسے پڑھنا؟ بالمعجمہ، ذال کو کیسے پڑھنا؟ ید دال کے ساتھ مت پڑھنا، محملہ مت پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا؟ معجمہ، ذال کے ساتھ پڑھنا، دال کے ساتھ مت پڑھنا۔ یذرؤکم کہ وہ تم کو پھیلاتا ہے، یخلقکم وہ تم کو پیدا کرتا ہے، فیہ اس کے اندر، کس کے اندر؟ اجعال مذکور کے اندر، اس بنانے کے اندر، کہ تمہارے لیے تمہارے جن سے کیا بنایا؟ بیویاں بنائی۔ ان جانوروں کے اندر انہی کے اندر سے کیا بنایا؟ مؤنث بنائے، تاکہ تم کو پیدا کرے، تمہاری نسل کو چلاوے، تمہاری نسل کو چلاوے، تم کے اندر کیا پیدا؟ کثرت پیدا کرے، تمہارے اولاد، جیسے کہ پہلے 2 تھے، آدم حوا 2 تھے اور ان سے نسل چلی اور پوری دنیا بھر گئی۔ یخلقکم فیہ کہ تم کو پیدا کرے اس کے اندر، اس کے اندر، کس کے اندر؟ جعل مذکور کے اندر، اس بنانے میں جس کا ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر کیا گیا؟ کہ تمہارا جوڑ بنایا، مؤنث بنایا، تاکہ اس سے کیا چلے؟ نسل چلے، یعنی تم کو زیادہ کیا یہ سبب، اس کے سبب کی وجہ سے۔ کون سا سبب؟ بسم اللہ یذرؤکم فیہ تم کو پیدا کرتا ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ جعل مذکور کے اندر، یعنی اس طرح تم کو بنایا کہ آدم اسلام کو پیدا کیا اور ان کا جوڑ بنا دیا جس سے نسل چلے۔ ایسے جانوروں میں بھی ایسا کیا، نسل چلے، تو دونوں کے اندر نسل چلنے لگے اور بہت ساری نسلیں کیا ہو گئی؟ پھیل گئی، بہت سارے انسان پھیل گئے، جانور پھیل گئے، سب پھیل گئے۔ یذرؤکم ضمیر اناسی کے لیے، تو اوپر 2 چیزوں کا ذکر کیا، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، چوپایوں کے اندر سے بھی جوڑ بنایا اور تمہارے اندر سے بھی کیا بنایا؟ جوڑ بنائے۔ اب یذرؤکم، یذرؤکم وہ تم کو، تو کم ضمیر لائی گئی جو کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ عاقل کے لیے، تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، عاقلین کے لیے، حالانکہ اوپر 2 کا ذکر آیا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ضمیر اناسی کے لیے ہے اور انعام کے لیے تغلیب کے طور پر، کہ انعام کو کس کے ساتھ شامل کر دیا؟ اناسی۔ کیا مراد یذرؤکم کے اندر دونوں ہے، اناسی بھی اور انعام بھی، حالانکہ انعام کے لیے ضمیر کم نہیں آنی چاہیے بلکہ ضمیر کیا آنی چاہیے؟ ہم آنی چاہیے، مگر ضمیر کم لائی گئی کہ انعام کو اناسی میں کیا کر دیا؟ شامل کر دیا، غالب کر دیا اس کے اوپر۔ اور ضمیر اناسی کے لیے انسانوں کے لیے ہے اور انعام کے لیے تغلیب کے طور پر، لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس کے مانند کوئی نہیں، لیس کمثلہ جس کے مانند کوئی نہیں، مثل
کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے. مشابہت بیان کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ لائے جاتے ہیں. کبھی ندن، اس کا کوئی ند نہیں ہے، کبھی شبہن، اس طرح. مگر سب سے مثل جو ایسا لفظ ہے جو تمام مشابہتوں کو ختم کر دیتا ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ کسی عمل کے اعتبار سے، کسی طرح بھی اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے معنی کوئی چیز نہیں ہے. کاف زائدہ ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ لا مثل لہ، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ جواب دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کہ اس کے مثل کا جیسا نہیں ہے. اس کے مثل کا، کاف کے معنی جیسا، اس کے مثل کا کیا مطلب نکلا؟ مثل ہے، مثل کا جیسا نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا کہ کاف کیا ہے؟ زائد ہے. یہ کاف کیا ہے؟ یعنی یوں کہنا معنی کیا کرنا ترجمہ لیس مثلہ، کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کاف کو کیا کہہ دیا؟ زائدہ کہہ دیا. اور کاف زائد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لا مثل، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یا پھر یوں کہیں گے لیس کمثلہ، مثل کس کے معنی میں ہے؟ صفت کے معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی صفت جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جیسا کوئی. یا کبھی مثل بول کر کیا مراد دیا جاتا ہے؟ ذات، کہ تیرے جیسا تو یہ کام نہیں. ایک تو یہ لفظ بولنا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، ایک یہ لفظ بولتے ہیں. اور ایک لفظ کیا بولتے ہیں؟ تیرے جیسا بھی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تیرے جیسا بھی، یعنی تو یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کا مثل، اللہ کی ذات کا جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو بالکل نفی کر دی گئی مثلیت کے اعتبار سے، کہ کسی لائن سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مثل نہیں ہے. اس سے کہ اللہ تعالیٰ لا مثل، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لما یقال، خوب سننے والا ہے اس چیز کا جو کہ کہا جائے، جو باتیں کہی جاوے. اور دیکھنے والا اس چیز کو جو کہ وہ کیا جاوے، جو بھی باتیں کی جائے سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان کی کنجیاں اور زمین کی کنجیاں. اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کنجیاں، یعنی ان کے خزانوں کی کنجیاں، یعنی بارش، نباتات، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں زمین میں خزانے بھرے پڑے ہیں، آسمان میں بھرے پڑے ہیں، یہ سب کی کنجیاں کس کے پاس؟ جتنی چاہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے وے، جتنی چاہے نباتات اگا دے وے، جو چاہے کم کر دے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے وے؟ زیادہ کر دے. رزق کو پھیلاتے ہیں، اس کو وسعت کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہے. امتحان دیکھتے ہیں کہ ہم نے وسعت کر دی ہے، کہ امتحان دیتے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کرتا ہے یا اپنی کوشش کی طرف، اپنے عمل کی طرف، کہ میں اپنی کارکردگی سے، میں اپنے عمل سے میں نے حاصل کیا ہے. یا نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وَيَقْدِرُ، اس کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے امتحان. ابتلاء کے معنی آزمائش کے لیے، کسی کے لیے کیا کر دی؟ روزی تنگ کر دی جاتی ہے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تنگی کر دی، اب یہ صبر سے کام لیتا ہے یا شکوہ شکایت سے کام لیتا ہے؟ صبر سے کام لیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو گیا. اور شکوہ شکایت سے کام لیا تو ناکام ہو گئے. بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اے امت محمدیہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو مشروع کیا ہے. شرع تمہارے لیے، کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. اے امت محمدیہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ شرع، یہ بھی خبر کس کی؟ اللہ کی. وہ اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے. علیہ توکل، تو جب خبر ہے یہ خبر بھی ہے. اور وہ اللہ کہ تمہارے لیے اس نے دین کو کیا کیا؟ مشروع کیا. کون سا دین؟ ما وصی بہ نوح، کہ جس کا مکلف بنایا تھا نوح علیہ السلام کو، جس کا مکلف بنایا تھا جس کا تاکیدی حکم دیا تھا کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح کا نام پہلے کیوں لیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے پہلے، مگر نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا کیوں؟ اور وہ انبیاء شریعت میں سب سے پہلے نبی. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، مگر وہ شریعت کے لیے نہیں، سب ایک ہی مذہب پر تھے. کوئی مذہب کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. مگر شرک کی بنیاد، اور شرک کب پڑا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا. تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے اول رسول ہے کہ جنہوں نے شرک کا مقابلہ کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ ہی کی بندگی کی جاوے، شرک سے کیا کیا جاوے؟ دور رہا جاوے. جس کا مکلف بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اور وہ نوح علیہ السلام انبیاء شریعت میں سب سے پہلے. والذی اوحینا الیک، اور وہ والذی شرع مشروع کیا تمہارے لیے. کیا مشروع کیا تمہارے لیے؟ دین کو. کون سا دین؟ ما وصی بہ نوح، کہ جس کا مکلف بنا حضرت نوح علیہ السلام. والذی، اور وہ دین کہ جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور وہ دین کہ جس کی ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی. کس نے وحی کی؟ وہاں پر ما وصی بہ، اللہ تعالیٰ نے
حضرت نور اسلام کو مکلف بنایا، اور یہ ضمیر کون سی لائی گئی؟ متکلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے ہم نے وحی کی آپ کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، اور وہ دین کہ جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بھی، اور وہ دین کہ جس کا ہم نے مکلف بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کل کتنے انبیاء کے نام لیے گئے؟ 5، اور 5 انبیاء اولو العزم انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور بیچ میں جتنے انبیاء ہیں یہ سب انہی کی جو وہ شریعت جو لے کر آئے تھے اسی شریعت کی کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے۔ نور اسلام یہ شریعت لے کر کے آئے، اور نور اسلام سے لے کے ابراہیم السلام تک جتنے انبیاء آئے، 2 نبی آئے، حود السلام حضرت صالح علیہ السلام، وہ نور اسلام کی شریعت کی کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے، اور ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بیچ میں انبیاء آئے ابراہیم السلام کی شریعت کی کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کیا کرتے تھے؟ وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا کہ جس کا مکلف بنا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور وہ دین کہ جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے مکلف بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا دین؟ اب اسی کی وضاحت ان تفسیریہ، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو کیا کرو؟ قائم کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، توحید پرست بن جاؤ۔ کتنی ساری شریعت میں ایسی چیزیں جو پہلے زمانے سے کیا ہے چلی آ رہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح بہت ساری کام ہے، مثلا غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ سب ایسے امور ہے کہ ہماری شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پہلی شریعت اسے کیا ہے چلے آ رہا ہے کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفریق نہ کرو۔ ایک ہی بات کا حکم دیا گیا، اس باتی پہلو سے بھی اور نفی کے پہلو سے بھی۔ دین کو اختیار کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اور تفریق نہ کرو کہ 2 معبود بنا لو، 3 معبود بنا، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسروں کو لوگوں نے ثلاثہ کہہ دیا، تثلیث کے دعوے دار بن گئے، تو ایسی باتیں نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ ولا تفرقوا فیہ، اور اس میں تفریق مت کرو۔ ھذا المشروع، یہی دین وہ مشروع ہے، اور جس کی وصیت کی گئی ہے، جس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، جس کا مکلف بنایا گیا ہے، اور جس کی وحی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ کون سا دین ہے؟ توحید۔ بس خلاصہ یہ کہ ایک اللہ کی بندگی کی جاوے، ایک اللہ کو مانا جاوے، ایک اللہ کی بات پر چلا جاوے، یہ پوری چیز کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ کبورا ای عظما، مشرکین کے پر بھاری پڑتا ہے وہ بات کہ آپ جس کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کس کی طرف؟ توحید کی طرف۔ مشرکین کو جب یہ کہا جائے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تو یہ کیسے؟ بس ایک اللہ کو ماننے کا، بغیر بتوں کے کیسے چلے گا؟ بغیر مندر کے کیسے چلے گا؟ بغیر اس کے کیسے چلے گا؟ بغیر قبروں کے کیسے چلے گا؟ بغیر اولیاء کے کیسے چلے گا؟ تعجب کرتے ہیں مشرکین کو، بڑا کیا معلوم ہوتا ہے؟ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے جب ان کو دعوت کس کی دی جاتی ہے؟ ایک اللہ کی دی جاتی ہے۔ مشرکین پر بھاری پڑتا ہے وہ چیز کہ جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، یعنی کس کی طرف بلاتے ہیں؟ توحید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف منتخب کر لیتا ہے، توحید کی طرف منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہے، اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میں یونیب، اس شخص کی جو رجوع ہوتا ہے، یعنی یقبل علی طاعتہ، متوجہ ہوتا ہے اس کی طاعت کے اوپر۔ صحیح راستے پر آنے کے 2 طریقے، صحیح راستے پر آنے کے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ، انبیاء کو چن لیتے ہیں، اولیاء کو چن لیتے ہیں، تو جس کو اپنے لیے منتخب کر لیا، چن لیا اور اپنا بنا لیا، وہ تو اللہ کا بن ہی گیا، وہ تو بہت ہی اونچے درجے پر چلا گیا۔ اور دوسرا راستہ وَیَہْدِی اِلَیْهِ مَن یُنِیب، اور رہنمائی کرتے ہیں توحید کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دین متین کی طرف۔ من یونیب، جو اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں طلب پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے کیا دکھا دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ جو مانگتا رہے تو کافر مانگے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ضرور سیدھا راستہ، مگر مانگنا شرط ہے، طلب پیدا ہو گئی۔ تو پہلا راستہ کون سا؟ استباع والا، چن لینا۔ یہ تو کس کو چن لیتا اللہ تعالیٰ؟ انبیاء کو اور بڑوں کو چن لیتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ کون سا؟ طلب پیدا ہونا، کہ انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاوے؟ طلب پیدا ہو جاوے، اور ہدایت دیتے ہیں وَیَہْدِی اِلَیْهِ مَن یُنِیب، اور اس کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مَن یُنِیب، اس شخص کی جو متوجہ ہوتا ہے، یقبل علی طاعت، اللہ کی طاعت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے۔ بس تو اصل چیز گویا کہ کیا ہے؟ ایک دین کو مان لینا، دین متین کو، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے جو حکم دیا اسی پر کیا کرتے رہنا؟ چلتے رہنا، اور اسی دین کا کیا کیا جائے؟ اتباع کیا جاوے۔ باقی اس کے اندر تفریقہ بازی، نئی باتیں، جسے حضور کے زمانے میں سب ایک ہی دین تھا، کوئی تفریقہ بازی نہیں تھی۔ اب بعد میں اسلامی کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ تفریقہ پیدا ہو گیا۔
پہلے تفریقہ تھا مگر کس کے اعتبار سے تھا؟ یہودیت کے اعتبار سے، نصرانیت کے اعتبار سے. اب تفریقہ بازی پیدا ہو گئی کس کے اعتبار سے؟ شیعت کے اعتبار سے، قادیانیت کے اعتبار سے. پتہ نہیں ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے مگر سب کے طریقے کیا الگ الگ ہے. تو وہ سب طریقے غلط ہے. اس طریق کو ملایا جائے گا کس سے؟ قرآن شریف کے ساتھ. جس کا طریق قرآن سے جڑ کھائے گا وہ طریقہ معتبر، اور جس کا جڑ قرآن سے نہیں کھائے گا اس کا طریقہ معتبر